بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 10 اکتوبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 152 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ سعودی عرب میں سول ایویشن نے تمام فضائی کمپنیوں کو واضح ہدایت جاری کی تھی کہ 10 اکتوبر بروز اتوار سے اندرون ملک سفر کرنے والے تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، وبائی مرض کرونا کی دونوں خوراکیں لازمی قرار دے دی گئی ہیں۔ ایسے غیر ملکی یا سعودی شہری جنہوں نے کرونا کی ایک خوراک حاصل کی ہے یا کوئی بھی نہیں لی، کسی بھی صورت میں فضائی سفر وہ نہیں کر سکیں گے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے وزارت داخلہ کے احکامات پر مکمل عمل کرتے ہوئے یہ پابندی لگائی ہے، کیونکہ سعودی وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ 10 اکتوبر 2021 سے توکلنا اپلیکیشن میں صرف انہی افراد کا سٹیٹس امیون شو ہوگا جنہوں نے کرونا کی دونوں خوراکیں لی ہیں۔ ایک خوراک لینے والے اس سے باہر ہو جائیں گے۔ تمام غیر ملکی افراد جلد از جلد دونوں خوراکیں حاصل کر لیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے صرف ایک ہفتے میں 16,151 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا، جو کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر موجود تھے۔ ان کے پاس یا تو اقامے نہیں تھے یا غیر قانونی طور پر یہ سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے۔ تیسرا، ان کا قصور یہ تھا کہ یا تو یہ اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کر رہے تھے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ 30 سپتمبر سے 6 اکتوبر 2021 کے درمیان 16,151 غیر ملکی افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد سے پاک وطن مہم کے تحت سیکیورٹی ادارے مشترکہ کمیٹی، جس میں مختلف ادارے سیکیورٹی افراد کے ساتھ شامل ہیں، یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ 6,970 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 1,988 افراد لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے، جبکہ 7,193 وہ افراد گرفتار ہوئے جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سرحد عبور کر رہے تھے۔ کمیٹی نے کہا کہ 221 افراد ایسے بھی ہیں جو سعودی عرب میں ایسے افراد کو سپورٹ کر رہے تھے جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں آتے ہیں تو انہیں سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ غیر قانونی افراد جو کہ سعودی عرب میں آتے ہیں، انہیں ٹرانسپورٹ، انہیں رہائش کی سہولت دینا، انہیں ملازمت دینا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس پر کڑی سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور دیگر ادارے ان مشترکہ کارروائیوں میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے افراد کو آن دا اسپاٹ یعنی وقت پر ہی سزا اور جرمانے کے لیے آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت صحت آج اتوار 10 اکتوبر کو کرونا سے متعلقہ اہم ترین پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے۔ ویکسینیشن کی پابندی کے حوالے سے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے حوالے سے بھی اہم نکات بیان کیے جائیں گے۔ پریس کانفرنس میں وزارت صحت کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ترجمان بھی خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ وزارت داخلہ کے نمائندے، وزارت تجارت کے نمائندے بھی اہم پریس کانفرنس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں 4 موضوعات پر روشنی ڈالی جائے گی، جس میں امور صحت کے اعداد و شمار، اہم ترین کرونا سے متعلقہ ویکسین اور کرونا کے حوالے سے عالمی سطح پر جو موجودہ صورتحال ہے، جن ممالک کے لیے پروازیں بند ہیں وہاں پر بھی کچھ غور کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ترجمان کی جانب سے اتوار سے 2 ویکسین نہ لگانے والوں کے حوالے سے
اہم معلومات آج شیئر کی جائیں گی۔ واضح رہے، سعودی وزارت داخلہ نے مملکت کے تمام ریجن میں کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے 10 اکتوبر کی آخری تاریخ دی گئی تھی، جس کے بعد وہ افراد جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائیں، انہیں سرکاری اور نجی اداروں یعنی پرائیویٹ اداروں، اسکولز، یونیورسٹی اور مالز میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کے تازہ ترین اعلامیے کے مطابق ایسے افراد جن کا وبائی مرض کرونا سے متعلقہ دونوں ویکسین نہ لینے کی بنا پر توکل نامے اسٹیٹس ہی شو نہیں ہوگا، انہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں، یعنی وہ نہ کوئی ٹیکسی میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہی کسی بس میں وہ سفر کر پائیں گے، جہاز یعنی ایروپلین کی تو بہت دور کی بات ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ توکل نامے جو اسٹیٹس شو ہوگا وہ صرف اور صرف دونوں ویکسین لینے والوں کا اب شو ہوگا، ایک ویکسین والے اس سے بالکل باہر ہو جائیں گے۔ سعودی وزارت انصاف کے ذرائع سے اطلاعات موصول ہوئیں کہ سوشل میڈیا پر غیر مناسب ویڈیو وائرل کرنے والی خاتون کو تحقیقات کے لیے ادارے نے طلب کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک خاتون انتہائی غیر مناسب الفاظ کہہ رہی تھی، جسے کسی بھی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر سعودی پبلک پروسیکیوشن کے ادارے کی جانب سے اس کا فوری نوٹس لیتے ہوئے خاتون کو تحقیقات کے لیے ادارے میں طلب کر لیا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اس قسم کی ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا بڑے جرائم میں آتا ہے، جس پر قانون کے مطابق سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اپنے آپ کو اس طرح کے امور سے دور رکھیں، ایسی کوئی ویڈیو یا وائس ریکارڈڈ کسی بھی قسم کی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں، کیونکہ غیر اخلاقی امور کسی بھی طور پر برداشت نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع سے جو اطلاعات موصول ہوئیں کہ ایسے افراد جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، ریکارڈ مدت میں انہیں گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت کے تمام ریجن کی کسی بھی مسجد میں کرونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے مملکت میں تمام مساجد کی انتظامیہ کو سختی سے ہدایت کی گئی تھیں کہ کسی بھی کرونا کیس کی موجودگی کی تصدیق ہونے پر فوری طور پر متعلقہ وزارت کے شعبے کو مطلع کیا جائے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ مملکت کے وزارت کے متعلقہ شعبے کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت کے مختلف ریجن میں 21,700 سے زیادہ جو وزٹ انہوں نے کیے ہیں، اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ سماجی فاصلے پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ تفتیشی سرگرمیوں نے وزارت کے 4,000 سے زیادہ اہلکاروں نے شرکت کی۔ واضح رہے، مملکت میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزارت اسلامی امور نے تمام مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ مساجد میں آنے والے کسی بھی کرونا کیس کے بارے میں فوری طور پر متعلقہ شعبے کو اطلاع دی جائے۔ مسجد کو سینیٹائزنگ کے لیے عارضی طور پر بند کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تمام نمازیوں کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے اسے دوبارہ کھولا جاتا ہے تاکہ وبائی مرض کرونا کسی بھی لیول پر دوبارہ نہ پھیل سکے۔